آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اب صحیح ہے. نظر بھی آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی ٹھیک ہے، صحیح. تو قالو انہوں نے کہا، یعنی وہ قوم جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکی ہے، جو اس سے پہلے قوم فرعون کہلاتی تھی. فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کو جو مسلمان ہو چکے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا. دھمکی کا جواب دیکھیں. جب بندہ مخلص مسلمان ہوتا ہے نا، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی توحید مضبوط ہوتی ہے، اللہ کے لیے وہ شریعت کو، دین کو، توحید کو، قرآن کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ جو توحید کی وجہ سے پاور دیتا ہے نا، وہ پاور یہ ہے، لن نؤثرک، ہرگز ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، علی ما جاءنا من البینات، اس پر جو ہمارے پاس دلیلیں آ چکی ہیں. بینات دلیلیں، جو واضح دلائل ہمارے پاس آ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے برحق ہونے کے، نبی ہونے کے، اور اللہ رب العزت کے حقیقی معبود ہونے کے، اس پر ہرگز ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے. اب آگے جو جملہ ہے نا واو سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کو ہم دو جملے بنا سکتے ہیں. ایک جملہ یہ کہ واو کو ہم واو عاطفہ بناتے ہیں، سابقہ جملے پر عطف ہے، تو معنی یہ ہوگا ہرگز ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے، والذی فطرنا، اور اس پر بھی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ کی ذات پر تجھے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ ہم فوقیت دیں گے تجھے. اس نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، اب ہم کہتے ہیں رب الاعلی اللہ تعالیٰ ہے، اب تجھے کوئی فوقیت نہیں دیں گے. پہلے تو ہم تیرے گرویدہ تھے، تیری قربت کے حصول کے لیے ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں، اب جب پتہ چلا تو باطل ہے، اللہ برحق ہے، موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اب کوئی ترجیح کی صورت نہیں ہے. حق کو قبول کرنے کے بعد ترجیحات بدل جاتی ہیں، سوچ میں تبدیلی آتی ہے، پسند اور ناپسند میں یکسر تبدیلی آ جاتی ہے. جب آپ حق کو قبول کرتے ہیں تو پہلے آپ کی مرضی تھی، آپ کی پسند، آپ کی ناپسند، اب پسند بھی آپ کی نہیں اور ناپسند بھی آپ کی نہیں. اس لیے کیا کہا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں اسے کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دیں اسے، جسے رسول نے کہا یہ کرنا ہے اسے اپنی پسند بناؤ، جسے کہا نہیں کرنا، وہ چیزیں ایسی ہیں جس سے روک دیا اسے اپنی ناپسند بنا لو. ایک تو یہ جملہ ہے عطف کے ساتھ. دوسرا، جب ہم اس واو کو واو عاطفہ نہیں واو قسمیہ بناتے ہیں، پھر معنی ہوگا، سابقہ جملے کا تو معنی وہی ہے کہ ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے ہرگز ان ادلہ پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں. اب آگے جملہ، والذی فطرنا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا. قسم کھا کر کہا ہے، یعنی جو قسم ہے وہ بعد میں ہے، اور اس قسم کے بعد جو عقیدہ ہے نا وہ پہلے بیان کر دیا ہے. اصل عبارت یہ بنے گی، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہرگز تجھے ہم واضح ادلہ پر ترجیح نہیں دیں گے. ہاں، والذی فطرنا لنؤثرک علی ما جاءنا من البینات. یہ ہے عاجزی حق کے سامنے. جب حق آ جائے تو اسے قبول کر لیں، مد مقابل کوئی بھی ہو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایک بیعت کی تھی، اللہ نخاف لومۃ لائم، ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی نہیں ڈریں گے، کچھ بھی ہو جائے.
حق بیان کرتے رہیں گے. اس کی شرح میں آپ وہ حدیث بھی لے سکتے ہیں، یعنی اس کو اگر اور سمجھنا ہے آپ نے پسند اور ناپسند کو، سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمامہ کے سردار تھے، اس نے 3 باتیں کہی تھیں اسلام سے قبل. سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ آپ کا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا، اور سب سے ناپسندیدہ شہر آپ کا. لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو اب کیا کہا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ بھی آپ کا لگتا ہے، سب سے خوبصورت دین بھی آپ کا لگتا ہے، اور سب سے خوبصورت شہر بھی آپ کا لگتا ہے. تو یہ ہے حق سے پہلے پسند اور ناپسند آپ کی اپنی تھی، حق قبول کرنے کے بعد اب پسند اور ناپسند آپ کی اپنی نہیں ہے. کبھی کبھی دل کر رہا ہوتا ہے یہ بھی کر لیں، لیکن شریعت کہہ رہی ہوتی کہ نہیں کرنا. تو اب سچا مسلمان ہوگا جو اپنی پسند اور ناپسند کو نہیں، شریعت کی پسند اور ناپسند پر چلے گا. قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر ہم سے کیا ہے، یعنی شکوہ کیا ہے، اور وہ شکوہ اس آیت میں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. کیا مطلب ہے؟ بعض پر تم ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی تمہاری اپنی مرضی ہے. جو جی میں آیا کر لیا، جو میں جی میں آیا نہیں کیا، جو اچھا لگا وہ کر لیا، جو اچھا نہیں لگا اسے چھوڑ دیا تم نے. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں نا کہ میں کدو کو پسند نہیں کرتا تھا طعام میں، کھانے میں، لیکن ایک موقع پر اللہ کے رسول کے ساتھ دعوت میں شریک تھا. میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ گوشت والے سالن میں کدو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے ہیں. اتنی محبت میں نے جب کدو سے دیکھی، جو میری ناپسند تھی اس کے بعد وہ بھی میری پسند بن گئی. جو میرے نبی کی پسند ہے وہ میری پسند ہے، عادتیہ میں سے. اچھا، اس کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی دعوت میں اللہ کے ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. جب مدینہ میں پہنچے تھے آپ، ایک دفعہ کھانا نہیں کھایا آپ نے، واپس آ گیا. پوچھا اللہ کے رسول کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا اس میں پیاس ہیں کچے اور میں ناپسند کرتا ہوں. تو فرمایا اللہ کے رسول حرام ہے؟ فرمایا نہیں. تو فرمایا اکرہ ما تکرہ، جو چیز آپ کی ناپسند وہ میری بھی ناپسند ہے. اسائنمنٹ میں آپ کے نمبر 0 آئے ہیں، ظاہر ہے 0 والا کام کیا ہوگا آپ نے. لیکن ناممکن ہے، کبھی ہو جاتی ہے غلطی. دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے. طاقت کیا آئی ہے توحید کے بعد؟ توحید کے بعد طاقت یہ آئی فقد ایمان تقاض. جو تو نے فیصلہ کرنا ہے نا کر لے، جو تو کر سکتا ہے نا کر لے. یہ کس کا جواب ہے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہاتھ بھی کاٹ دوں گا تمہارے، پاؤں بھی کاٹ دوں گا. اس کا جواب دیا فقد ایمان تقاض، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے. کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اپنا فیصلہ جاری کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں. تجھے جو اختیار اپنے جبر اور ظلم طاقت کی وجہ سے حاصل ہے وہ صرف دنیا کی حد تک ہے. دنیا میں جو کر سکتا ہے کر لے. لیکن انا آمنا بربنا، ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کے ساتھ، لیغفر لنا، تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. خطایانا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اسے بھی معاف کر دے کہ تو نے مجبور کیا تھا ہمیں جس جادو پر. اکراہ، اکراہ کہتے ہیں زبردستی اور جبر سے کوئی کام کروانا.
تو نے ہمیں مجبور کیا تھا جس جادو پر اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے. ہمارے عمومی گناہ اور ہمارے خاص یہ والا گناہ جو ہم پیغمبر کے مقابلے میں تیرے حکم پر جادو لے کر کھڑے ہو گئے. اور یہ مقابلہ کس کا ہو رہا تھا؟ پیغمبر کا. اور پیغمبر کے مد مقابل آنا یہ بہت بڑی جسارت والی بات ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا. اور ان کا سب سے بڑا جو گناہ تھا وہ جادوگری کا معاملہ تھا، اور وہ بھی پیغمبر کے مد مقابل، اس لیے خصوصی طور پر اس کا ذکر. یہاں پر بھی جو واو ہے نا، اس واو کو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں. خطا یا نا پر اگر عطف ڈالیں تو یہاں معنی کچھ اور ہوگا. اس کا عطف دو جگہ ہو سکتا ہے. لیغفر لنا یہاں پر بھی عطف ہو سکتا ہے، اور خطایانا پر بھی عطف ہو سکتا ہے. اب ترجمہ یہ ہوگا ہماری وہ غلطیاں بھی تو معاف کر دے. دوسرا ترجمہ ہماری تو وہ غلطیاں بھی معاف کر دے جو تیرے مجبور کرنے کی وجہ سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کی ہے. اکرہتنا کا مطلب اللہ تعالیٰ سے خطاب ہو رہا ہے. دو معنی میں اس کو لیغفر لنا پر بھی عطف کر سکتے ہیں. عطف ہے تو عطفہ، یا تو لیغفر لنا تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ہماری وہ غلطیاں بھی معاف فرما دے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تیرے مجبور کرنے پر ہم نے وہ جادو کی صورت میں کی ہیں. یہ عطف ہے اس صورت میں جب خطایانہ پر عطف ڈالیں گے. اے پروردگار ہماری وہ غلطیاں بھی معاف فرما دے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تیرے مجبور کرنے پر ہم سے سرزد ہوئی ہیں. مجبور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیا اور دوسری طرف فرعون کے کہنے پر یہ آ گئے. اب مقابلہ جب ہوگا تو پھر مد مقابل کے سامنے تو آنا پڑتا ہے، اور یہ آئے بھی ہم اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام سامنے آ گئے تھے ہمارے. اگلا جو جملہ ہے واللہ خیر و ابقا، یہ فرعون کے اس جملے کے مقابل جواب میں ہے جس میں اس نے کہا تھا وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ اس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے. تو کہا واللہ خیرun، اللہ سب سے بہترین ہے اجر دینے کے اعتبار سے، وَأَبْقَىٰ اور ہمیشہ باقی رہنے والا وہ ہے. سبحان اللہ. تو یہاں ایک تو فرعون کو جواب دیا انہوں نے، یعنی سپر پاور کو. یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس میں عقیدہ توحید مضبوط ہو، ورنہ جس کے اندر عقیدہ نہیں ہے، شرک اور کفر کی وادی اور دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ تو کتے اور بلیوں سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. وہ کس دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح کا ایک اور قصہ قرآن میں موجود ہے، اگر کسی کے علم میں ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک بادشاہ، ظالم کافر مشرک بادشاہ کے سامنے اہل ایمان کی طاقت اور پاور کا اظہار ہمارے سامنے پیش کیا ہے. کون ہے؟ اصحاب کہف. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اب وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. ان کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ ایمان کی
دولت ہی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ ہے تو پاور عطا فرماتا ہے. دنیا میں اس وقت عالم کفر کو اگر کسی سے کوئی ڈر ہے تو اہل توحید سے ہے. اگر کوئی حقیقی معنوں میں جنگ ہے نا تو اہل توحید کے ساتھ ہے. ان کو پتا ہے بقیہ جو ہیں ہاں ان کی تو ان کو بلکہ وہ تو ان کے ہاتھوں پر کھیل رہے ہیں. انہو اب دو گروہوں کا ذکر ہے, اب نتیجہ بھی اللہ ذکر فرما رہا ہے. انہو من یأتی ربہ مجرما, جو شخص آیا اپنے رب کے پاس حالت جرم میں یعنی مجرم بن کر. بالکل خباب رضی اللہ تعالی. انہو من یأتی ربہ مجرما, جو شخص آیا اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ وہ مجرم ہے. یہ مجرم حال ہے. یأتی کہ ہوا ضمیر سے یہ حال ہوگا. حالت جرم میں جو آیا یعنی مجرم بن کر گناہگار بن کر. فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ, بے شک اس کے لیے جزا جہنم ہے. لا يموت فیہا, اس میں اس کو موت نہیں آئے گی. ولا یحیا, اور نہ وہ زندہ ہوگا. یعنی موت و حیات کی کشمکش میں وہ مرنا چاہے گا بھی مر نہیں پائے گا. بالکل سکون والی زندگی حاصل کرنا چاہے گا بھی تو نہیں ملے گی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جہنم کے اندر جو سزا ہوگی وہ سزا ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ان کی چاہت پر جو خوراک عطا کرے گا, سورہ غاشیہ میں ہے نا, لا یسمن ولا یغنی من جوع, پانی اور بھوک یعنی پانی سے اور کھانے سے بھوک اور پیاس ختم نہیں ہوگی ان کی. کانٹے والا جس کو تھور کہتے ہیں, شدید زہریلا اور کانٹے والا. اور جو پانی دیا جائے گا وہ پانی اس طرح کھولتا ہوا ہوگا اور ہوگا بھی اہل جہنم کا خون اور پیپ. جب ان کو منہ میں ڈالا جائے گا کھولتا ہوا یہ پانی یا یہ, تو ان کا یہ والا ہونٹ لٹک کر ان کی ناف سے بھی نیچے آ جائے گا اور یہ والا اوپر والا بھی لٹک رہا ہوگا, اس کو اٹھا کر وہ پیچھے کریں گے اس پانی کو نگلنے کے لیے, لیکن نگل نہیں پائیں گے. قرآن میں جگہ پر جگہ جگہ اللہ نے ان مناظر کا ذکر فرمایا. تو موت کی آرزو کریں گے, وہ موت کی آرزو کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی. کیوں؟ جب جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کو مینڈے کی شکل دینے کے بعد ذبح کر دینا ہے. اب جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں, اور جو جہنم میں وہ ہمیشہ جہنم میں, جلتے رہیں گے جلتے رہیں گے. تو اسے زندگی بھی نہیں کہہ سکتے, موت بھی نہیں کہہ سکتے. ایسی کیفیت سے انسان دو چار ہوگا. بڑا جسے کانٹے دار زہریلا درخت خوراک میں دیا جائے اور پیپ اور خون اس کا مشروب بن جائے, یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ ہاں کے مقابلے میں وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا, جو آیا اس حال میں کہ وہ مومن تھا, قد عمل الصالحات, اس نے نیک عمل کر رکھے تھے, فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى, تو انہی کے لیے ہیں بلند درجے. مومن بھی حال ہے, یاتی کہ ہوا ضمیر سے. جنات عدن, ہمیشگی والے باغات, تجری من تحت الانہار, جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے, وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى, اور یہ ہے بدلہ جزا اس کی جو پاک ہوا, جس نے اپنا تزکیہ کر لیا.
तस्किया नफ्स कामयाबी की बुनियाद है। खुद अल्लाह ने फरमाया ना, कद अफलाह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। कामयाब हो गया वो इंसान जिसने अपने नफ्स को गुनाहों की गंदगी और मैल कुचैल से पाक कर दिया, और बर्बाद और नाकाम हो गया वो इंसान जिस इंसान ने अपने नफ्स को गुनाहों की गंदगी से लथपथ कर दिया। कद अफला मन तज़क्का। गुनाह गंदगी है, और इस गंदगी को धोने की जो जगह है वो जहन्नम है। जैसे हमारे जो मैल कुचैल कपड़ों को लग जाती है तो कहाँ कपड़े लेके जाते हैं हम? धोबी घाट। धो धो के मार कुटाई करने के बाद जो है ना वो आपके कपड़ों को साफ करके दे देता है। तो रूह की जो गंदगी है, इसकी सफाई का जो मकाम है, दुनिया में तौबा है या अच्छाइयां है, और आखिरत में जहन्नम में। अगर आपने तौबा या अमल साले कर लिए तो ये गुनाह मिट जाएंगे। अगर गुनाहों के साथ अल्लाह के पास गए तो जहन्नम में डालकर अल्लाह ताला तज़किया करेगा, पाक करेगा। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया ला युज़क्कीहिम, अल्लाह वहां पर भी तज़किया नहीं करेगा, उनका तज़किया नहीं फरमाएगा, अल्लाह कलाम नहीं फरमाएगा, अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाएगा। दर्दनाक अजाब। बहुत सारे गुनाह हैं। मसलन एक गुनाह है जिसमें इंसान झूठी कस्में खाकर कारोबार करता है, एक। दूसरा, जिसकी शलवार टखनों से नीचे होती है। तीसरा, वो इंसान जो एहसान करने के बाद जतलाता है। चौथा, वो बादशाह जो झूठ बोलता है। पांचवा, वो गरीब इंसान जो किब्र करता है। छठा, वो बूढ़ा इंसान जो बुढ़ापे के अंदर भी गुनाह करता है, बदकारियां करता है। इनका तज़किया नहीं होगा। तज़किया ना होने का मतलब तवील मुद्दत तक जहन्नम में जलेंगे, सड़ेंगे। फिर जब अल्लाह चाहेगा फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका तज़किया करेगा, क्योंकि सिर्फ एक गुनाह, हालत ईमान में एक गुनाह ऐसा है, अगर उसी हालत में इंसान चला गया, तौबा नहीं की, उसका तज़किया कभी भी नहीं होगा। ये जो 6 गुनाह जिक्र किए हैं ना, इस आखिरी जो 3 बताए मैंने, उनमें से एक था गरीब किब्र करता है। दूसरा, बादशाह झूठ बोलता है। तीसरा, बूढ़ा इंसान बुढ़ापे के अंदर भी बदकारी करता है। वलकद औहैना इला मूसा, हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, अन अस्री, कि आप रातों रात लेकर निकलें। इसरा कहते हैं रात के जमीनी सफर को। नबी इस्लाम के मेराज के 2 सफर है ना, जमीनी और आसमानी। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ये इसरा जो है जमीनी सफर को कहते हैं। तो जो आपका मक्का से बैतुल मक़दस की तरफ था सफर, वो जमीनी सफर इसरा कहलाता है, जो कुरान में देखकर है। तो यहाँ अस्री, आप रातों रात लेकर निकलें, बेइबादी, मेरे बंदों को। अच्छा, ये कब कहा अल्लाह ताला ने? जब फिरौन के पास गए, समझाया, नहीं समझा, बनी इस्राइल की आजादी का तकादा किया, आजाद नहीं किया, गुलाम भी बना कर रखा है, जबर भी कर रहा है। क्या आप रात की तारीकी में आप अपने साथियों को लें और यहां से निकल जाएं? जाहिर है अरसा लगा, तवील मुद्दत लगी। ये कहते हैं प्लानिंग 1 2 3। पहला स्टेप तो ये था कि ये समझ जाए, मुसलमान हो जाए तो कहानी खत्म। नहीं तो फिर इनको तो छोड़ दो भाई। अगर ये भी नहीं तो तीसरा फिर ये था
کہ راتوں رات قوم کو لے کر نکل جائیں گے. اب آگے بھی کچھ عبارت محذوف ہے. اب اس پورے قصے کو اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو پورے قرآن میں چلنا پڑے گا آپ کو. یہ اعزاز یعنی اعجاز ہے قرآن کا. من کلام الرحمن دلیل ہے کہ قصہ ایک ہے لیکن جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا, اور وہاں آپ کو ایک جگہ وہ چیز ملے گی جو دوسری جگہ نہیں ہے. آپ کو اس کی تفصیل جو ہے قرآن کریم میں دیگر جگہ ملے گی. آپ کو سورہ شعراء میں ملے گی, ٹھیک ہے, قصص میں ملے گی, اس میں کچھ اور چیزیں ہیں, کچھ کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے. تو پورا قصہ تلاش کرنے کے لیے قرآن کریم کی متعدد سورتوں کا مطالعہ کریں آپ. تو ہوا کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے رات کے کسی پہر میں. جب وہ نکلے تو کسی نے بتا دیا. ظاہر ہے اتنی بڑی قوم لے کر نکلیں گے تو جاسوس تو ہوتے ہیں گلی محلے میں, جن کا کام ہوتا ہے خبریں پہنچانا, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. بات پہنچا دی. فرعون نے بھی لشکر تیار کیا اور روانہ ہو گیا. یہ پیدل ہیں اور وہ گھوڑوں پر سوار ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے کہ ایسی جگہ پر آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے. جی ظاہر ہے اس قرآن کریم کے ان مقامات سے اولن تو تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ کے سامنے بھی اس طرح کے مشکل ترین حالات آئیں گے. تو اللہ کے رسول تو خود مثالیں دیا کرتے تھے نا, جب بھی مشکل میں پھنستے تو کیا کہتے ہیں, لقد اوذی موسیٰ باکثر من ذلک فصبر. موسیٰ علیہ السلام کو تو مجھ سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں, انہوں نے صبر کیا, تو میں بھی صبر کرتا ہوں. تو قرآن میں واقعات ہر ایک انسان کے لیے ہیں. ہم بھی اگر کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو قرآن کریم میں ہمارے لیے رہنمائیاں موجود ہیں. اب قوم نے کیا کہا, توکل کی بات ہوتی ہے نا, کسی کا توکل بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے اور کسی کا کمزور ہوتا ہے. قوم نے کہا موسیٰ کہاں مروا دی آپ نے, ان سامنے سمندر ہے, راستہ نہیں ہے اور فوج ہے. جس کا ایمان مضبوط ہو, اللہ پر یقین ہو, تو بڑا خوبصورت جملہ ہے نا کسی نے بنایا, راستہ ایک ہی تھا, موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور فرعون ڈوب گیا. اپنے رب پر اگر آپ کو اعتماد ہے, ایک ہی چیز آپ کو سہارا دے گی, وہی دوسرے شخص کو وہی چیز بے سہارا کر دیتی ہے. قرآن میں یہ جگہ جگہ آپ کو ملے گا. کوئی سبب نہیں ہے, کوئی سبب نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بنا سبب کے وہ چیز آپ کو دے دی. وہ سبب کا محتاج تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے راستہ, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, ان ربی معی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, ان قریب وہ راستہ دکھائے گا. جو یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی لے کے. ہوا کیا, اللہ نے فرمایا فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ, آپ بنائیے ان کے لیے راستہ سمندر میں. سورہ شعراء میں موجود ہے, وہاں یہ کہا گیا آپ نے کیا کرنا ہے, لاٹھی مارنی ہے. یا بسن خشک دریا میں خشک راستہ بنائیے, اور وہ راستہ لاٹھی ماری. سمندر ادھر بھی پہاڑ جیسا ایک طرف کھڑا ہو گیا اور ادھر بھی پہاڑ کی طرح ایک جیسا کھڑا ہو گیا, بیچ میں خشک راستہ بن گیا. فرمایا لا تخافوا درکن, آپ نے ڈرنا نہیں ہے, درکن اس کے خطرے کی وجہ سے, خوف نہیں ہوگا آپ کو, درکن اس کی پکڑ کا, ادراک کسی چیز کو پکڑ لینا, پا لینا. نہ تو آپ خطرہ محسوس کریں, داراکن اس کی پکڑ کا, ولا تخشا, اور نہ آپ نے ڈرنا. سر ایکسکیوز می, یہ حافظ شفیق صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے, بہت مفسرین کہتے ہیں لا تخاف کا تعلق فرعون سے ہے اور تخشا کا تعلق سمندر سے ہے. نہ تو آپ کو خوف ہونا چاہیے, خطرہ ہونا چاہیے کہ وہ فرعون پکڑ لے گا, اور نہ ہی آپ کو ڈر ہونا چاہیے کہ آپ سمندر میں ڈوب جائیں گے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ, پیچھا کیا ان کا فرعون نے, بِجُنُودِهِ,
اپنے لشکر کو لے کر. فغاشیہم تو انہیں ڈھانپ لیا, من الیم دریا نے, دریا میں سے, ما غاشیہم جس نے اس کو ڈھانپ لیا, ڈھانپ لیا ان کو دریا میں سے اس نے جس نے ان کو ڈھانپ لیا. یہ جو ماں ہے نا, ما غشیہ, تکرار, یہ تکرار ہولناکی کے لیے ہے. ماں کے ذریعے جو تکرار ہوتا ہے وہ دو مقاصد کے لیے ہوتا ہے, یا تو کسی کی ہولناکی تعظیم بیان کرنا مقصود ہوتا ہے, یا کسی کی تحقیر. قال ما قال, کیا مانا ہے قال ما قال؟ کیا مانا ہے قال ما قال؟ کریں ترجمہ. جی, اس نے کہا جو اس نے کہا. ہم اردو میں کہتے ہیں نا, آپ نے کہا وہ آپ کے بارے میں ہی کہہ رہا, تو کیا کہتے ہیں, کہنا دو جو کہہ رہا ہے. یہ کس لیے؟ تحقیر. اور جب کہتے ہیں اس نے یہ کہا, کوئی بڑی شخصیت, اس نے یہ کہا, یہ کیا ہے؟ تعظیم. تو ما قال یعنی ماں کا فعل کے ساتھ جو تکرار ہے, یا تو وہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے, جیسے یہاں پر ہے ڈھانپ لیا دریا میں سے اس نے جس نے ڈھانپا ان کو, یعنی بہت بڑی چیز تھی کوئی اللہ کی طرف سے, ایک بہت ہی ہولناک کوئی چیز تھی جس نے ان کو ڈھانپ کر ختم کر دیا. اور وہ ظاہر ہے دریا کی موجیں مارتا ہوا, لہریں جو اللہ کے حکم سے جاری ہوئی اور پوری قوم کو, فرعون کے ساتھ فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا. قرآن میں ایک اور جگہ نا, غشاہا ما غشاہا, جنت کے ایک درخت کے بارے میں ہے, سدرۃ المنتہا کے بارے میں, اسے ڈھانپ رکھا ہے جس چیز نے ڈھانپا ہے اسے, اور وہ کیا ہے؟ فراش من ذہب, سونے کی ٹڈیاں. سدرۃ المنتہا پر پورے درخت پر سونے کی ٹڈیاں ہیں, اور وہ سونے کی ٹڈی کا مطلب ہے تو درخت کی کیا حسن و جمال ہوگا جہاں سونے کی ٹڈیاں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. ایوب علیہ السلام کے معاملہ میں. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.